مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہولی روزری پیرش کے مومنین یا جو تمام مسیحی فیس بک کے ذریعے سے آج کی لطوریہ میں شامل ہیں، آج ہم 5واں کلمہ جو کہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، اس پہ غور و خوض کریں گے۔ میں پیاسا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 28 آیت۔ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ لگاتار 6 گھنٹے میرے اور آپ کے مسیح کے جسم سے خون بہتا رہا، وہ خون جو زندگی کی علامت ہے۔ بالآخر اس کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہوئی، جو ایک فطری عمل ہے، انسانی عمل ہے، اور اس پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے، میرے اور آپ کے مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ کلمہ مقدس یوحنا کی انجیل میں درج ہے۔ 5واں کلمہ یسوع کے انتہائی دکھ میں بھی اس کی ذہنی حالت کو پیش کر رہا ہے کہ یسوع اپنے آخری وقت تک ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹھیک حالت میں ہے، اور یسوع یہ سوچ کر بنی نوع انسان کے کفارے کا کام مکمل کرنے جا رہا ہے، ہوش و حواس سے اپنے دکھ کو برداشت کرتا ہے۔ اور مقدس جلوم لکھتے ہیں کہ یسوع جان کنی کی حالت میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا۔ اس کا مطلب ہے یسوع کو پتہ تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کس کام کے لیے، کس مشن کے لیے صلیب پر قربان ہونے کو جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو رومی حکومت کے سپاہی تھے یا حکومت تھی، جب کسی کو مصلوب کرتی تھی تو مصلوب کرنے کے بعد جب انسان پانی مانگتا تھا تو اسے سرکہ دیتے تھے، تاکہ یہ انسان جو صلیب پر مرنے جا رہا ہے آرام سے بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ لیکن یسوع اس طرح دنیا سے نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہ کفارہ دے رہے ہیں، وہ دکھ کو میرے لیے، آپ کے لیے برداشت کرتے ہیں، اور وہ سرکہ پینے سے صاف انکار کرتے ہیں، اور یسوع اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے قربان ہونے جا رہا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، علم الہیات کے ماہرین اساتذہ کرام کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح میری اور آپ کی محبت کا پیاسا ہے، یسوع مسیح میرے اور آپ کے مضبوط ایمان کا پیاسا ہے، اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میں آپ کی محبت کا پیاسا ہوں، میں آپ کے پیار کا پیاسا ہوں، میں انسانی اقدار کا پیاسا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح کامل بنو، تم میری طرح دوسرے کا احساس کرو، تم میری طرح دوسروں سے محبت کرو، تم میری طرح دوسروں کا خیال کرو۔ میں آپ کا پیاسا ہوں، میں آپ کا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ لوگ میرے آسمانی باپ کے گھر میں آئیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے دکھوں پر غور و خوض کریں۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم روزوں کے دوران اس کے باپ سے گفتگو کریں، اس کی زیادہ قربت حاصل کریں، اس سے زیادہ محبت کریں، اور اس کے قریب ہوں۔ میرے باپ کی قربت میں لوگ آئیں، اس کی محبت میں لوگ آئیں، اس کی شفقت، مہربانی کا تجربہ کریں جو وہ خود کر چکا ہے۔ اور یسوع کی پیاس دکھی اور مصائب کا شکار انسانیت کی پیاس ہے۔ خدا باپ کا عکس یسوع کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور باپ کی موجودگی بیٹے کو تقویت دے رہی ہے۔ باپ کی موجودگی بیٹے کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا۔ یسوع کا یہ کہنا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو دیا، کہ اگر میں نے اور آپ نے کسی غریب کی پیاس بجھا دی، اگر میں نے اور آپ نے کسی غریب کا احساس کر لیا، اگر میں نے اور آپ نے
کسی انسان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تو ہم یسوع مسیح کی پیاس بجھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یسوع کے کہنے کا مطلب ہے کہ غریبوں، بے کسوں اور محتاجوں کی حاجت پوری کی جائے، تو یہی عمل کرنے سے میں اور آپ یسوع کے ساتھ ہیں۔ یہ کلمہ یسوع کی اذیتوں کا کلمہ ہے، پیاس اور درد سے نہ ڈال۔ یسوع انسانی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع پیاس سے تڑپ رہا ہے مگر اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے سرکہ پینے سے انکاری ہے۔ وہ صلیب پر گزرنے والے ہر ایک لمحے کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ گتسمنی کے الفاظ یہ بات عیاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ یسوع پیاس سے تڑپتے ہوئے کہتا ہے روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یسوع بشری کمزوریوں اور آزمائشوں سے بھاگتا نہیں، چاہتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں، وفادار رہیں، تابع دار رہیں اور خدا کی محبت میں آگے بڑھنے کا تجربہ کریں۔ یسوع زخموں سے چور، پیاس سے نہ ڈال، ماں کا غم، دوستوں اور شاگردوں کی بے وفائی، دشمنوں کے طعنے، کوئی بھی یسوع کے منصوبہ نجات کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنے۔ یسوع گھبرایا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح پانی مانگ کر دراصل زندگی کے اس پانی کو متعارف کروانا چاہتا ہے جو یسوع کے پاس ہے۔ یسوع کلام مقدس میں ہمارے سامنے مرقوم ہے کہ جس میں یسوع اپنی پیاس کا ذکر کرتا ہے۔ یسوع جب سامری عورت سے کنویں پر پانی مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر تجھے پتا ہوتا کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو اس سے مانگتی تو وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں پیاسا ہوں۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ سامری عورت دراصل کلیسیا کی علامت ہے اور اس کا پیش خیمہ ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ذہن میں خیال ابھرتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یسوع خدا تھا تو پھر اسے پیاس کیوں لگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ جب یسوع مردے زندہ کرتا، پانی پر چلتا، مختلف معجزات کرتا تو وہ خدائی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب کشتی پر سویا ہوا ہے، انجیر کے درخت کے پاس گیا تو اس سے بھوک لگی۔ یسوع نے سامری عورت سے پانی مانگا کیونکہ یہ اس کی بشریت تھی۔ یوں ثابت ہوتا ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ آج یسوع نے پانی کیوں طلب کیا؟ جبکہ سامری عورت سے یسوع نے کہا اگر تو جانتی، اگر تجھے پتا ہوتا، اگر تو سوچ لیتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو اس سے مانگتی، وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ یسوع جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کو کہا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والا خود پیاسا ہے۔ یہ کلمہ خیال انگیز اور فکر انگیز ہے کہ یہ کلمہ مسیح کی لرزہ خیز اذیت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور خلوص کا پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے رفاقت رکھنے کا آرزو مند ہے۔ گناہ گار انسان اپنے گناہوں کو ترک کرنے اور اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھ میں دینے سے یہ پیاس دور کر سکتا ہے۔ مدر ٹریزا کی سسٹرز کی جماعت کے گرجا گھر میں ہر صلیب کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع نے صلیب پر دکھوں، اذیتوں اور موت کو قبول کر کے ہمیں زندگی دی کہ ہم آگے بڑھیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں پیاسا ہوں، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ نجات دہندہ کے ہیں۔ یہ الفاظ دنیا کی تاریخ بدلنے والے کے ہیں۔ یہ الفاظ انقلاب برپا کرنے والے کے ہیں، اور یہ الفاظ انسانیت کے آنسو پوچھنے والے کے ہیں۔ تو آئیے
روزوں کے ان بابرکت ایام میں ہم خدا باپ کا شکر ادا کریں اور اس سے التجا کریں کہ اے یسوع، اگر میں ایمان میں کمزور ہوں تو میں پیاسا ہوں، مجھے ایمان میں مضبوط کر۔ آئیے ہم یسوع سے رشتہ مضبوط کریں، یسوع سے رشتہ گہرا کریں، ایک دوسرے کی پیاس بجھاتے ہوئے یسوع کی پیاس بجھائیں، اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے انسانیت کی قدر کریں، انسانیت کا احساس کریں اور دکھی انسانیت کے لیے آگے بڑھتے جائیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے۔